جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر پر رضا کا اعلان کرے، اس کا اظہار کرے، دل اس کا مطمئن ہو اور اللہ اس کو تنہا چھوڑ دے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے عافیت والا، آسانی والا، سہولت والا، خوشیوں والا اور نرمی والا اور محبت والا اللہ معاملہ فرماتے ہیں، اور اس کا بہترین اللہ نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں۔ کیسے؟ ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم، ان کے بیٹے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو ان کے خامن تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو نکاح ہونے کے بعد اللہ نے ایسا کیا کہ ان کو ایک بیٹا دیا، بیٹا بیمار ہو گیا، اب ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کا بچنا مشکل تھا، تو پھر کیا ہوا، ابو طلحہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ سفر پر تھے اور واپسی آئے، بیوی کو پتہ چلا کہ بھی خامن واپس آ رہا ہے اور خامن روزے سے بھی ہے۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی، میری ماں بہنوں غور سے سنو، اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ جو ابو طلحہ کا اور ام سلیم کا بیٹا تھا وہ اللہ کی تقدیر سے فوت ہو گیا، اس کی جتنی عمر تھی وہ عمر مکمل ہوئی، وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اتنا بڑا صدمہ اکیلے ماں نے برداشت کیا۔ ماں سب سے زیادہ اولاد سے محبت کرنے والی ہے، سب سے زیادہ اولاد سے تعلق رکھنے والی ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کی مثال بھی ماں سے دی ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اے میرے بندو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو گویا باپ کے مقابلے میں ماں کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ تو اس ماں کا یہ حال، اس ماں کا یہ کلیجہ، اس ماں کا یہ جگر اور صبر کہ اس نے نہ کوئی واویلا کیا، نہ شور شرابہ کیا، نہ گریبان چاک کیا، نہ سر سے دوپٹہ اترا، نہ سر سے جو ہے وہ بال نوچے، نہ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، نہ چیخ و پکار کی، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ عملاً ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ کیسے راضی رہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس لیے ام سلیم نے یہ سارا معاملہ پردے میں رکھا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، کفن دینے کے بعد اس کو اندر والے کمرے میں لٹا دیا۔ اتنا شام کا وقت ہوا کہ ابو طلحہ گھر تشریف لے آئے، ان کے لیے کھانا تیار کیا، ماں یہ کام کر رہی ہے، کھانا تیار کیا، کھانا ان کو کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد رات ان کے ساتھ گزاری۔ جب صبح ہوئی گھر کے اندر بیٹے کی لاش میت پڑی ہوئی ہے، جس میت کو ماں نے غسل دیا ہے، ماں نے کفن دیا ہے، وہ عورت ذات ہے، مرد ذات نہیں ہے۔ مرد بھی تو بے بس بعض دفعہ ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے، لیکن یہ عورت ہے کہ عورت کا یہ حال، عورت کا یہ حوصلہ، کیوں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا سنی تھی اس دعا کا عملاً اظہار فرمایا کہ میرے اور آپ کے لیے وہ نمونہ بنی ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا کسے کہتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صبح اپنے خامن سے کہنے لگی کہ مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے، پھر امانت رکھوانے کے بعد وہ آپ سے واپسی کا مطالبہ کرے کہ بھی میری امانت مجھے واپس کر دو، تو کیا وہ امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ خامن نے کہا کیوں نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا مالک ہے، تو اس کی امانت ہم کیوں روکیں گے؟ تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے کہ کسی کی امانت ہم اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا پھر سنو، اللہ نے جو بیٹا ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھی، تو اللہ نے وہ بیٹا اپنے پاس واپس بلا لیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ کو اتنا غصہ بھی آیا اور افسوس بھی ہوا کہ رات کے وقت میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو نے رات کو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو یہ بیچارے اسی غم میں اور دکھ میں ام سلیم کو چھوڑ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گی اور سارا قصہ سنائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں گھر آیا، میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، بلکہ میری بیوی سے میں نے پوچھا کہ بھی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، تو میری بیوی نے اوپر سے مجھے یہ کہا کہ اب وہ سکون میں ہے، اب وہ راحت میں ہے۔ تو ساری رات میرے ساتھ رہی، کھانا بھی مجھے کھلایا، فجر کے وقت وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ سنا تو سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ابو طلحہ کے لیے بھی دعا فرمائی، ام سلیم کے لیے بھی دعا فرمائی، اور یہ کہا کہ اللہ تجھے جو اولاد دے اس میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ تو ام سلیم نے تقدیر پر راضی رہنا جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ تقدیر پہ کیسے راضی رہا جاتا ہے۔
اور رہ سکتے ہیں، عملاً بتایا۔ پھر اللہ نے اس کا نعم البدل کیا دیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر سلیم کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ۔ پھر اس عبداللہ کو اللہ نے 9 بیٹے دیے، وہ 9 کے 9 بیٹے حافظ قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، کہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے ان کے نسل میں عطا فرمائی کہ سب کے سب حافظ قرآن، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو پھیلانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے اللہ نے یہ پیدا فرمائے۔ کس بنیاد پر میری ماؤں بہنوں؟ صرف ایک چیز کی بنیاد پر، وہ کیا کہ سلیم نے تقدیر پر راضی رہنا سیکھا، تقدیر پر راضی رہنا سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر عمل کر کے دکھایا کہ تقدیر پر کیسے راضی رہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی تقدیر پر راضی رہنا سیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے کئی مسائل حل فرما دیں گے، اور ہم پر کوئی تنگی آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اس تنگی اور پریشانی کا ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں۔